من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وهادينا ومرشدنا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر من يطع الرسول فقد أطاع الله فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا رب دکھلا دے وہ مدینہ تیری کیسی بستی ہے آمین کہو یا رب دکھلا دے وہ مدینہ تیری کیسی بستی ہے
جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ یا اللہ تو جلد دکھلا دے وہ کیسا شہر مدینہ ہے، ہم نے سنا ہے کہ وہاں جا کے تو مر جانا بھی جینا ہے، اور قسمت والے وجن مدینے تے مانن موج مدینے دیا گلیاں، قربان بجا ان گلیاں تو جتھے لائیاں آباد تلیاں۔ باغ جنت میں محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، گریں گے پھول رحمت کے ہم اٹھاتے جائیں گے۔ مکرم سامعین، محترم حاضرین، انتہائی قابل صد احترام میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، یہ ایک عظیم الشان دینی ادارہ ہے۔ قرب و جوار میں زیادہ آبادی بھی نہیں، جنگل میں یہ قرآن پاک کی تعلیم کا ادارہ ہمارے انتہائی عظیم محسن ولی کامل حضرت مولانا محمد رفیق صاحب دامت برکاتہم العالی، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ان کا سارا خاندان علماء سے تعلق رکھتا ہے اور علماء ہیں۔ آپ حضرات بھی مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ان کے بڑے بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کامیابی نصیب فرمائے، ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ جنت کا باغ بنائے۔ مولانا ادریس دامت برکاتہم العالی بڑے عظیم انسان تھے، اور یہاں کے استاد محترم قاری محمد الطاف صاحب جو آپ کے بچوں کے لیے، گرد و نواح کے بچوں کے لیے قرآن پاک کی تعلیم کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، اس ادارے کو دیکھ کر وہ زمانہ یاد آ گیا جب قرآن پاک مکے میں اترنا شروع ہوا، قرآن پاک کا نزول شروع ہوا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں پیدا فرمایا، حضرت آمینہ کی گود میں اللہ کے محبوب پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ کے گھر میں اللہ کے محبوب تشریف لائے۔ 40 سال کی عمر میں میرے محبوب کو نبوت ملی۔ جس دن نبوت ملی، اللہ کے محبوب پیغمبر مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جس پہاڑ کا نام ہے جبل نور۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار ہے، اس غار کا نام کیا ہے؟ بولو بولو شاباش، غار ہیرا، غار ہیرا۔ میرے محبوب غار ہیرا کے اندر اللہ کی عبادت کے اندر مصروف تھے، اللہ کے محبوب اللہ کی یاد میں لگے ہوئے، اور یہی جگہ آپ نے منتخب کی عبادت کے لیے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بلایا، اور جبرائیل حاضر خدمت ہو گئے۔ لبیک یا رب جلیل، فرمایا جاؤ، میرا آخری نبی
میرا محبوب نبی، وہ نبی جس کے لیے 1,24,000 نبی دنیا میں تشریف لائے، وہ محبوب نبی جس کے لیے میں نے کائنات کو بنایا، کائنات کو سجایا، کائنات کو چلایا، جو آخری نبی ہے، ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں، جبرائیل جن کے لیے میں نے قرآن پاک کو لوح محفوظ میں سنبھال کے رکھا ہوا تھا، وہ میرے لاڈلے غار حرا میں تشریف لا چکے ہیں۔ جا جبرائیل میرے محبوب کے پاس جا اور میرے قرآن کی ابتدائی آیتیں دے کے آ۔ کون سی آیتیں نازل ہوئی تھی شروع میں؟ میں آپ کو ساتھ لے کے چلوں گا، جمعہ کا دن ہے تھوڑا سا، شاباش۔ ابتدائی آیتیں کون سی نازل ہوئی؟ اقرأ بسم ربک الذی، بولو کتنی آیتیں تھیں؟ 5۔ کتنی آیتیں؟ 5۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، میرے محبوب غار حرا کے اندر تشریف فرما ہے، جا جبرائیل میرے محبوب کے سینہ نبوت پہ میرے قرآن کو نازل کر کے آ اور انہیں نبوت کا تاج پہنا کے آ، انہیں ختم نبوت کا پیغام دے کے آ، انہیں خوشخبری سنا کے آ کہ وہ آخری نبی ہیں، قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جبرائیل علیہ السلام حاضر، یا اللہ تیرا اتنا بڑا نبی، اتنا لاڈلا نبی، اتنا پیارا نبی، اور تیرا پیغام لے کے جا رہا ہوں، کوئی جنت کی کلی لے کے جاؤں، خوشبو لے کے جاؤں؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل جنت کی خوشبو تو میرے محبوب کے پسینے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ نبی ہے ہی خوشبوؤں والا، وہ میرا محبوب جہاں سے گزرے گا خوشبوئیں آئیں گی، میرے محبوب اگر تھوک ڈالیں گے زمین سے تھوک میں بھی خوشبو آئے گی، جہاں میرے محبوب کے نبوت والے قدم لگیں گے میرے محبوب کی جوتے مبارک سے بھی خوشبو آئے گی، اسے خوشبو کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہے ہی خوشبو والا نبی۔ یا اللہ کیا لے کے جاؤں؟ فرمایا قرآن لے کے جاؤ۔ اے ہائے، حضرت کی موجودگی میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ حضرات کو متوجہ کرنے کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سینہ نبوت پہ قرآن اترنے سے پہلے قرآن کہاں تھا؟ لوح محفوظ میں۔ کہاں تھا؟ بولو۔ قرآن لوح محفوظ میں تھا، اور لوح محفوظ کہاں ہے؟ اللہ کے عرش کے سامنے، اللہ کی کرسی کے سامنے ایک تختی ہے جس کا نام لوح محفوظ ہے۔ یہ قرآن وہاں مکتوب تھا، وہاں محفوظ تھا، وہاں مستور تھا، اللہ نے وہاں سے قرآن کو اتارا سینہ نبوت میں۔ جبرائیل حیران ہو گئے، الہ العالمین تو بھی اعلیٰ، تیرا قرآن بھی اعلیٰ، اور قرآن بڑی اچھی جگہ پہ ہے، لوح محفوظ میں قرآن محفوظ ہے، میرے پروردگار یہ لوح محفوظ والی جگہ سب سے بلند جگہ ہے، اس سے زیادہ اونچی جگہ کوئی نہیں، اس سے زیادہ محفوظ جگہ کوئی نہیں، اس سے زیادہ اعلیٰ جگہ کوئی نہیں، تیرا قرآن اعلیٰ، اب یہ اعلیٰ جگہ سے اتر کے نیچے جائے گا، تیرے قرآن کی توہین نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور جبرائیل جلدی کر میرے قرآن کو میرے محبوب کے سینہ نبوت پہ لے کے جاؤ۔ ارے تمہیں کیا پتا، لوح محفوظ کا مقام اپنی جگہ پہ، لیکن ایک نہیں ہزاروں لوح محفوظ والی تختیاں میرے محبوب کے سینہ نبوت والی تختی پہ قربان ہو جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت قرآن۔ یہ لوح محفوظ ہے، وہ سینہ نبوت ہے۔
نبی کا سینہ لوح محفوظ سے بھی بولو، اور میرے محبوب کے جوتے مبارک اللہ کے عرش سے بھی بولو، کملی والے کے پیروں میں جو جوتے اور جوتوں میں جو مٹی لگ گئی، اللہ کی قسم وہ بھی اللہ کے عرش سے زیادہ اعلیٰ۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل بیان کرتا۔ ماشاءاللہ بارش ہو گئی جی، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ بیٹھو، تشریف رکھو آپ، جزاکم اللہ۔ ہاں جی، نبی کے جوتوں میں جو مٹی لگ گئی وہ بھی اللہ کے عرش سے اعلیٰ۔ جب میرے محبوب معراج کی رات عرش پہ تشریف لے گئے نا، اللہ کے نبی جوتے مبارک اتارنے لگے، پتہ ہے نا قرآن نے یہ واقعہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میرے محبوب جوتوں سمیت آؤ۔ یہ وہی جوتے مبارک تھے جو مکے کی زمین پہ پہنے جاتے تھے، جو زمین کے اوپر میرے محبوب کے پیروں میں تھے، جو اس مکے کی وادی میں کملی والے کے پیروں میں جوتے مبارک تھے، انہی جوتوں سمیت اللہ کے نبی عرش پہ تشریف لے گئے۔ جب عرش پہ آنے لگے، اللہ کے محبوب جوتے مبارک اتارنے لگے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محبوب جوتوں سمیت آؤ، تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو پتہ چل جائے میرے نبی کے جوتوں کی شان میرے عرش سے بھی زیادہ اعلیٰ۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جوتے کیوں اتارنے لگے؟ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا او میرے صحابی، مجھے موسیٰ کلیم اللہ کی بات یاد آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ کو کوہ طور پہ بلا لیا، وادی مقدس پہ بلا لیا۔ موسیٰ کلیم اللہ وادی مقدس پہ چلے گئے، کوہ طور پہ چلے گئے۔ یہ پہاڑ کے دامن میں ایک تھوڑی سی جگہ کا نام ہے، وہ زمین کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ جوتوں سمیت وادی مقدس کے اندر داخل ہونے لگے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر یہ واقعہ نقل کیا، ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا او میرے کلیم اخلان علیک، یہ جوتے اتار کے آؤ، انک بالوادی المقدس طوا۔ آپ کو پتہ نہیں یہ وادی مقدس ہے، وادی طوا ہے، وادی مقدس کے اندر جوتوں سمیت آنے کی اجازت کوئی نہیں۔ کملی والے ارشاد فرماتے ہیں او میرے صحابی، مجھے وہی بات یاد آ گئی جب اللہ نے کلیم اللہ کو وادی مقدس میں بلایا، جوتے اتارنے کا حکم دے دیا، جوتوں سمیت وادی مقدس میں آنے کی اجازت نہ ملی۔ حکمن فرمایا اخلان علیک، موسیٰ کلیم اللہ یوں جوتے اتار کے اس وادی کے اندر داخل ہوئے۔ میں نے یہی سوچا وہ زمین کا حصہ تھا، ارے یہ تو آسمان کا حصہ ہے، آسمان سے بھی بلند اللہ کا عرش ہے، سامنے اللہ کی کرسی ہے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے عرش کی بھی حرمتی ہو جائے، اس لیے میں جوتے مبارک اتارنے لگا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا او میرے محبوب، میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں وہ میرا کلیم تھا، تو میرا حبیب ہے۔ یہی تو فرق ہے کلیم اور حبیب میں۔ کلیم کو وادی مقدس میں جوتوں سمیت آنے کی اجازت نہیں ملی، اور حبیب کو اللہ نے عرشوں پہ جوتوں سمیت بلا لیا۔ اور جبرائیل جا میرے محبوب کے لیے قرآن کی آیتیں لے کے جا۔ جبرائیل علیہ السلام پریشان ہو گئے، الہ العالمین عرش بھی اعلیٰ، لوح محفوظ بھی اعلیٰ، زمین تو نیچے ہے، تیرے قرآن کی توہین ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا او جبرائیل جلدی کر، پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، جو میرے محبوب کے سینہ نبوت اور نبوت والی تختی کی عظمت ہے، وہ میرے عرش کی عظمت بھی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جبرائیل آج یہ قرآن میرے محبوب کے سینہ نبوت میں نازل ہوگا، آج یہ قرآن مکے کی وادی میں نازل ہوگا، آج یہ قرآن پاک جبل نور کی چوٹی پہ نازل ہوگا، آج یہی قرآن غار حرا کے اندر نازل ہوگا۔
ہوگا وہ غار بھی عظمت والی بن جائے گی، وہ پہاڑ بھی عظمت والا بن جائے گا، وہ قوم بھی عظمت والی بن جائے گی، وہ شہر بھی عظمت والا بن جائے گا، وہ جگہ بھی عظمت والی بن جائے گی۔ اور جبرائیل جس امت کی زبان پہ میرا یہ قرآن آئے گا، ارے وہ امت بھی سارے نبیوں کی امت کی سردار بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ مبارک ہو تمہیں چھینا والو۔ اور قریب کے گاؤں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، یہاں بہت دور کا فاصلہ ہے یہ، البتہ اندھال جو مولانا کا گاؤں ہے وہ قریب ہے۔ اندھال والو، چھینا والو، تم کتنی عزتوں والے ہو، کتنے مقام والے ہو۔ محبوب کی نسبت سے قرآن ملا اور قرآن کی نسبت سے وہ مقام ملا۔ اللہ نے فرمایا کملی والے اپنی امت کو خوشخبری سنا دو، دنیا میں سب سے پیچھے آئے ہو، جنت میں سب سے پہلے جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ عزت ہے یا نہیں؟ ایسے بولو، اللہ نے اس امت کو مقام دیا یا نہیں؟ یہ ہمارے محترم مولانا قاری عبد المجید صاحب، قاری طاہر صاحب کے والد محترم، آپ کے اسی گاؤں میں کتنے سال ہو گئے قرآن پڑھانے۔ قرآن خدا کی قسم جو نچلے درجے کے لوگ ہیں انہیں بھی عزت والا بنا دیتا ہے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ جاؤ مکے کے اندر بلال کو دیکھو، میرے محبوب سے محبت کرنے والا، میرے نبی سے محبت کرنے والا، میرے محبوب کی نبوت کو تسلیم کرنے والا، کلمہ پڑھنے والا، ارے حبشے کا رہنے والا، رنگ بھی کوئی نہیں، شکل و صورت بھی کوئی نہیں، کوٹھی بنگلہ بھی کوئی نہیں، مارکیٹوں کا مالک بھی کوئی نہیں، باغات کا مالک بھی کوئی نہیں، لیکن خدا کی قسم جاؤ میرے رب سے پوچھو، یہ میرے محبوب سے محبت کرنے والا چلنے کے لیے زمین پہ قدم رکھتا ہے، قدموں کی آواز جنت کے اندر جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ سنا ہے نا؟ قدموں کی آواز کس نے سنی تھی؟ اللہ کے نبی نے۔ کون سی رات میں سنی تھی بتاؤ؟ معراج کی رات میں۔ اللہ کے نبی پریشان ہو گئے، پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، یا اللہ تیرا تو وعدہ تھا کہ جنت میں سب سے پہلے میرے قدم لگیں گے، جنت کا افتتاح میرے قدموں سے ہوگا، ابھی میں جنت کے مین دروازے پہ آیا ہوں، مجھ سے پہلے کوئی چل رہا ہے، کسی کے قدموں کی آواز آ رہی ہے، یہ کون ہے جو مجھ سے پہلے جنت میں چلا گیا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے محبوب تیرے رب کا وعدہ سچا ہے، پکا ہے، جنت میں سب سے پہلے تیرے قدم لگیں گے، آپ سے پہلے جنت میں کوئی نہیں جا سکتا۔ یا اللہ یہ چلنے کی آواز آ رہی ہے، فرمایا یہ تیرے غلام بلال کے قدموں کی آواز ہے، وہ زمین پہ قدم رکھتا ہے، قدموں کی آواز جنت میں آ رہی ہے۔ یہ مقام ملا ہے مجھے اور تجھے صرف قرآن کی نسبت سے، اس محبوب کی نسبت سے۔ یہ ادارہ دیکھ کر مجھے پرانی بات یاد آ گئی، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ واقعات بتائے ہیں جو نبی کے ابتدائی دور کے واقعات تھے۔ قرآن سینہ نبوت پہ اترا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب اپنی امت کو قرآن دے دو، قرآن کی تعلیم شروع ہو رہی ہے۔ سب سے پہلا جو مدرسہ زمین پہ بنا وہ پہاڑ کی چوٹی پہ تھا، جہاں جبرائیل نے میرے محبوب کے سینہ نبوت پہ قرآن نازل کیا، سامنے کھڑا ہو کے اللہ کا یہ پیغام سنایا، محبوب اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ ارے اس کی تشریح کروں تو خدا کی قسم کئی گھنٹے گزر جائیں، لیکن اتنا بتانا چاہتا ہوں یہ پہلا مدرسہ تھا جو غار حرا کے اندر قائم ہوا۔ میرے محبوب وہی قرآن لے کے پہاڑ سے نیچے آئے، 3 میل سفر کیا، مکے کی وادی میں داخل ہوئے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پریشان ہیں، میرے محبوب پریشان ہیں، یا اللہ تو نے قرآن دے دیا، سنبھالنے والا کون ہوگا؟ یہ سارے لوگ مخالف ہیں، یہ تو مجھے بھی پسند نہیں کرتے، میرے خاندان کو پسند نہیں کرتے، یہ تو مجھ سے محبت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اے اللہ یہ قرآن کون پڑھے گا، کون سمجھے گا،
کون سیکھے گا سکھائے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب حرکت کرنا تیرا کام ہے، قرآن پوری دنیا میں پہنچا دینا تیرے رب کا کام۔ سبحان اللہ۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب نے واقعہ بتلا دیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا کملی والے جو کلام نازل ہوا، جو آیتیں نازل ہوئی مجھے بھی سنا دو، مجھے بھی بتلا دو۔ سب سے پہلے میرے محبوب نے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ ارے سننے والی عورت تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن کے نزول کے بعد پڑھنے والا اللہ کا نبی ہے، سننے والی خدیجہ الکبریٰ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، آقا میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں بھی آپ کو نبی تسلیم کروں گا، جو قرآن سینہ نبوت میں نازل ہوا مجھے بھی سناؤ، میں بھی پڑھوں گا، امت کو پڑھاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، چھوٹے بچے ہیں، کم عمر کے بچے ہیں، محبوب سے قرآن سنا، ارے امتی بن گئے۔ غلاموں میں زید آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زید ابن حارثہ نے آ کے عرض کر دیا میرے محبوب میں نے سنا ہے قرآن سینہ نبوت میں نازل ہو گیا، اللہ کے کلام کی آیتیں آ گئی، کملی والے مجھے سنا دیجئے، مجھے بتلا دیجئے، میں بھی سن کر شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ ارے حضرت اللہ کے نبی نے زید کو قرآن سنا دیا، ایک مسلمانوں کی جماعت بن گئی، محبوب کے قرآن کی تلاوت شروع ہو گئی۔ کہیں پڑھنے والا، کہیں پڑھانے والا، کہیں قرآن سننے والا، اور تمام صحابہ قرآن پہ عمل کرنے والے۔ ابو جہل کو پتہ چل گیا، آگ لگ گئی، سینے کے اندر آگ لگ گئی، یہ تو اتنا عظیم کلام ہے، اگر یہ نبی لوگوں کو قرآن سنائے گا یہ سارے لوگ کلمہ پڑھیں گے، مسلمان بن جائیں گے، یہ نبی کے دیوانے بن جائیں گے، ہماری دال نہیں گلے گی، یہ سارے لوگ نبی کی اتباع کرنے والے بن جائیں گے۔ ابو جہل کو غصہ آ گیا، ساری کمیٹی جمع کر لی، بڑے بڑے چودھری جمع کر لیے، مکے کے چوکوں میں اعلان کر دیا لا تسمعوا لہذا القرآن، اور مکے والوں یہ نبی قرآن لے کے آیا، کہیں ابو بکر بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے، کہیں فاروق اعظم قرآن پڑھ رہا ہے، کہیں علی بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے، عورتوں میں خواتین قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، اس قرآن کے اندر بڑا اثر ہے۔ اور مکے والوں، مکے کا چودھری میں ہوں، مکے کا سردار میں ہوں، میری اجازت کے بغیر میرے شہر میں کچھ نہیں ہو سکتا، آج کے بعد تمہیں نبی سے، نبی کے صحابہ سے قرآن سننے کی اجازت نہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر۔ قرآن پہ پابندی لگی، کیوں لگی؟ کیونکہ سب سے پہلے قرآن کا اثر دل میں پہنچتا ہے، اور جو دل قرآن سنتا ہے، جن کانوں کے ذریعے یہ دل تک آواز پہنچتی ہے، ارے پڑھنے والا کوئی نبی ہو، صحابی ہو، تابعی ہو، تبع تابعی ہو، عام غریب گھرانے کا بچہ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، شہر کا ہو یا دیہات کا ہو، جو بھی قرآن پڑھے گا اللہ نے قرآن میں تاثیر وہ رکھی ہے کہ اس کے دل پہ چوٹ لگے گی، نبی اور اللہ کی محبت کی چوٹ لگے گی، وہ کلمے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سبحان اللہ۔ ڈر لگ گیا، قرآن چھا جائے گا، ہم تو اس نبی کو مٹانا چاہتے تھے، کلمے کو مٹانا چاہتے تھے، یہ تو قرآن بھی آ گیا۔ اب تو یہ لوگ جہاں دیکھو، ابو بکر راستے سے چل رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے، عمر چل رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے، بلال چل رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے، یہ تو ہر گھر میں قرآن آ جائے گا، اور جہاں قرآن چلا گیا وہاں ہماری دال نہیں گلے گی، معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ ابو جہل نے اعلان کر دیا لا تسمعوا لہذا القرآن، اور مکے والوں تمہیں نبی کا قرآن سننے کی اجازت کوئی نہیں، تمہیں ابو بکر کا قرآن سننے کی اجازت کوئی نہیں، تمہیں بلال کا قرآن سننے کی اجازت کوئی نہیں، جو بھی نبی سے محبت کرنے والا قرآن پڑھے تم کانوں میں انگلیاں ڈال لو، قرآن کی آواز تیرے کانوں میں نہ چلی جائے، اگر
چلی گئی، قرآن کا اثر تیرے دل پہ پڑے گا، یہ دل بے قابو ہو جائے گا، پھر تیرے نبی پہ، تیرے دل کے اوپر اگر کنٹرول ہوا تو صرف اللہ اور اللہ کے نبی کا کنٹرول ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے قرآن نہ سنو، اگر پڑھا جائے تو کیا کرو؟ قرآن بتا رہا ہے وَالْغَوْ فِيهِ، شور مچا دو، تاڑیاں بجا دو، ڈھول بجاؤ جہاں قرآن پڑھا جائے، اتنا شور مچاؤ، اتنا شور مچاؤ لعلکم تغلبون، قرآن دب جائے، تمہاری آواز غالب آ جائے۔ ہائے ہائے یار، جس کا جو مشن ہوتا ہے نا، اس کا مشن روکا جائے تو دکھ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ۔ نبی کا مشن اسلام تھا، قرآن تھا۔ صحابہ کرام کا مشن اللہ اور اللہ کے نبی کا تعارف کروانا تھا۔ جب یہ اسلام والا مشن رکے، دعوت و تبلیغ والا مشن رکے، تو خدا کی قسم نبی کو بھی دکھ ہوا، صحابہ کو بھی دکھ ہوا۔ مکے والوں نے انگلیاں ڈال لی، جہاں قرآن پڑھا جائے شور مچانا شروع کر۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، میرے پروردگار، نبی تو نے بنایا، نبوت تو نے دی، سینہ نبوت پہ قرآن بھی تو نے نازل کیا، میرے اللہ قرآن پڑھنے کا حکم تو نے دیا، میں کیا کروں؟ برادری میری، شہر میرا، کنبہ میرا، خاندان میرا، یہ مقابلہ کرتے ہیں، میں قرآن سنانا چاہتا ہوں، یہ لوگ قرآن سننے کے لیے تیار کوئی نہیں، اے اللہ اب تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ارے چھینا والوں نوجوانوں سنو، میرے بزرگوں تم سنو، خدا کی قسم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، او میرے محبوب قرآن پڑھنا تیرا کام ہے، پاکستان کے دیہاتوں میں بھی قرآن کو پہنچا دینا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ روک کے دکھائیں کتنا روکیں گے، دبائیں کتنا دبائیں گے، مٹھائیں قرآن کتنا مٹھائیں گے، پڑھنے والوں کو روکیں، پابندیاں لگائیں۔ اللہ فرما رہے ہیں میری عزت کی قسم، میری الوہیت کی قسم، زمین کے ہر خطے پہ میرا قرآن پڑھا جائے گا۔ آج سے 2 4 5 سال پہلے جب یہ ادارہ نہیں تھا تو یہاں زمین ہی تھی نا، فصل ہی ہوتی تھی نا، کسی کو کیا پتا تھا یہاں قرآن پڑھا جائے گا؟ یہ وہی قرآن ہے جس پہ پابندی لگی تھی۔ مکے والوں نے روکا قرآن نہ سنا جائے، کہیں ایسا نہ ہو قرآن مکے سے نکل کے باہر چلا جائے۔ اللہ نے فرمایا تم مکے سے نکل کے باہر کی بات کر رہے ہو، یہ قرآن تو کھیتوں میں پڑھا جائے گا، پہاڑوں پہ پڑھا جائے گا، سمندروں میں پڑھا جائے گا، ہواؤں میں پڑھا جائے گا، ہر چپے چپے پہ جہاں تک میری خدائی ہوگی وہیں تک میرے محبوب کی مصطفائی ہوگی، جہاں تک میرے محبوب کی مصطفائی ہوگی وہیں تک میرا قرآن بھی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو آج دیکھ کے مجھے وہ یاد آ رہی ہے جو قرآن نے واقعہ بتایا، پابندی وہاں لگی، اللہ نے قرآن دیکھو کہاں کھول دیا۔ اللہ اس ادارے کی حفاظت فرمائے، آمین، زور سے آمین کہو۔ آمین۔ اللہ پڑھنے والے بچوں کو دے، یا ماشاءاللہ ابھی دستار بندی ہوگی، ایک بچے نے قرآن حفظ بھی کیا، بعض بچوں نے قرآن ناظرہ پڑھا ہے۔ یا میں آپ کے سامنے مولانا رفیق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اندال میں بہت پرانی دینی درسگاہ، بڑا ادارہ جامعہ رشیدیہ کے نام سے، کئی مرتبہ حاضری ہوئی ادھر بیانات کے لیے، جب بھی آتا اکثر میں مولانا صاحب کے پاس، مولانا ادریس سلام صاحب کے پاس آتا تھا، بڑے خوش ہوتے تھے، بڑے خوش ہوتے تھے، انتہائی اللہ والے خوش طبع انسان تھے۔ اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ ان کو بہترین صلہ نصیب فرمائے۔ میرے عزیزوں نوجوانوں، ان اداروں سے فائدہ ہمیں ہو رہا ہے، یہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے۔ کتنا مبارک ہے وہ آدمی جس نے یہ جگہ قرآن کے لیے ہے جی۔ میں نے ایسے ادارے دیکھے جن کی سنگ بنیاد میں نے اپنے ہاتھوں سے رکھی، پھر وہ دنیا سے چلے گئے، ہر سال وہاں میرا بیان ہوتا ہے، خدا کی قسم دل سے دعائیں نکلتی ہیں، دعائیں نکلتی ہیں، مقدر کی چیز ہے۔ مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے جگہ بھی قسمت سے ملتی ہے، ہر جگہ مسجد مدرسے کے لیے نہیں ہے،
قسمت والی جگہ کا چناؤ ہوتا ہے، اور جو زمینوں کے مالک ہیں وہ بھی مقدروں والوں کا انتخاب ہوتا ہے، پڑھنے والوں کے لیے بھی مقدر کا انتخاب ہوتا ہے، پڑھانے والے بھی قسمت والے ان کا انتخاب ہوتا ہے۔ ہر حافظ، قاری، عالم، مولوی قرآن نہیں پڑھاتا، مقدر والے۔ اور ویسے بھی یہ آج مہینہ کون سا ہے؟ ذی الحجہ۔ ایک آیت اس کی بھی پڑھی تھی، ہائے ہائے، قربانیوں کا مہینہ ہے نا۔ مسلمانوں دیکھو، عجیب اللہ کی قدرت کا نظام دیکھو، اسلامی سال کا ابتدا بھی قربانی سے ہو رہا ہے اور اسلامی سال کا انتہا بھی قربانی سے ہو رہا ہے۔ پتہ چل گیا کہ مسلمان کی قربانی اللہ نے مانگی ہے، کہیں جان کی قربانی، کہیں مال کی قربانی، کہیں وقت کی قربانی، کہیں تیرے دماغ کی قربانی، کہیں تیرے دل کی صلاحیتوں کی قربانی، ارے کہیں تیری طاقت کی قربانی۔ اللہ نے قربانیوں کے ذریعے اس امت کو بلندی عطا فرمائی۔ نیا سال شروع ہوا، پہلے دن شہادت، یکم محرم کس کی؟ شاباش بولو، خلیفہ ثانی امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ، پہلے دن اسلامی سال کا پہلا دن شہادت، 12واں مہینہ، اس میں بھی قربانی، ہائے ہائے، 18 ذی الحجہ کو ایک قربانی ہوئی، شہادت، میرے محبوب کے دوہرے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اور 10 ذی الحجہ کو ایک قربانی ایک اللہ کے خلیل نے دی۔ خلیل کا معنی ہوتا ہے دوست۔ کبھی کبھی دوست بھی دوست کو آزماتا ہے۔ ہماری تیری میری تیری دوستی تو ویسے یہ مطلب کی دوستی تھوڑی ہے۔ جب تک تیرے پاس کھانے پینے کو کوئی مفاد مجھے نظر آئے گا، میں تیرا دوست ہوں۔ جہاں غربت آ گئی، تنگ دستی آ گئی، دوست بھی چہرہ پھیر جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، اللہ نے فرمایا او لوگو تمہارے بھی خلیل ہوں گے، میرا خلیل بھی ابراہیم ہے۔ میں نے مختلف طریقوں سے آزمایا، میں نے بت گھر میں پیدا کیا، باپ بھی بت بنانے والا، بتوں کی پوجا کرنے والا، ماں بھی بتوں کی پوجا کرنے والی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا ارے بچپن کے اندر میرا خلیل مجھے چنتا ہے یا اپنی اماں ابا کو چنتا ہے، برادری کی لاج رکھے گا یا اپنے رب کی لاج رکھے گا۔ خدا کی قسم ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ دیا یا اباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اور میرے ابا جی یہ کیا بت تو نے بنائے ہوئے ہیں، یہ کیسے خدا ہیں جو دیکھ بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، تیری بات سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اور میرے ابا جی اگر کوئی کام کا کہہ دے، یہ کوئی کام کرنے پہ قادر کوئی نہیں۔ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے لما تعبدو، ابا تیرا دماغ خراب ہو گیا، کیوں ان کی پوجا کر رہا ہے؟ پوجا کرنے کے قابل کون ہے بولو؟ عبادت کے قابل کون ہے بولو؟ ابراہیم علیہ السلام بچپن میں اپنے باپ کو سمجھا رہے، اور پھر نمرود نے آگ میں ڈالا۔ میں نے پہلے عرض کیا تفصیل کا وقت اجازت نہیں دے رہا، یہ بہت لمبے موضوعات ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود نے آگ میں ڈالا، اتنی بلندیوں والی آگ تھی، ارے اتنی اس کے شعلے بھڑک رہے تھے، آسمان تک اس کی تپش جا رہی تھی، ارے کوئی پرندہ اس کے اوپر سے اڑ کے نہیں گزر سکتا تھا، اگر کوئی گزرا تو جل کے زمین آگ کے اندر گر جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے کنارے پہ کھڑا کر دیا۔ نمرود کہنے لگا بتا یا تو مجھے اپنا رب مان لے یا پھر آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے صاف جواب دے دیا اور نمرود جلانا تیرے اختیار میں کوئی نہیں، ارے آگ پہ تیرا کنٹرول کوئی نہیں، میرا رب وہی اللہ ہے، وہی قادر مطلق ہے،
میں اس رب کو چھوڑ کر تیری بات نہیں مان سکتا۔ سبحان اللہ۔ پھر معافی ملی؟ آگ میں ڈالا یا چھوڑ دیا؟ ڈالا۔ مزے کی بات یار، کیا کیا کہوں، جمعے کا وقت ہوتا ہے، 400 ماہر فوجی، طاقتور فوجی نمرود نے بلائے کہ تم پکڑ کے آگ میں ڈالو۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلا ہے اور پکڑ کے ڈالنے والے کتنے؟ 400 فوجی۔ علماء نے لکھا ہے کہ 10 میل مربع کے اندر وہ آگ تھی۔ یار اتنی آگ جلانے کی ضرورت کیا تھی؟ پتہ ان کو بھی تھا کہ ابراہیم کی دوستی کس سے ہے، انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ رب اتنا بڑا طاقت والا ہے، تمہاری اتنی بڑی آگ کو بھی ایک لمحے میں بجھا کے رکھ سکتا ہے، لیکن بجھایا نہیں، اللہ نے قدرت دکھائی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اللہ نے فوراً آگ کو حکم دے دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، او آگ تجھے میں نے بنایا، تو بھی میرے حکم کی پابند ہے، آج میرا خلیل تیرے پاس مہمان بن کے آ رہا ہے، او آگ خبردار میرے ابراہیم میرے خلیل کے جسم کا ایک بال بھی جلایا، ایک رونگٹا بھی اگر تو نے جلا دیا، او آگ تجھے بھی جہنم میں جلنا پڑے گا، میرے خلیل کی نگرانی کرنا تیری ذمہ داری۔ سبحان اللہ۔ جو دشمن ہے وہ بھی محافظ بن رہا ہے۔ آگ جلانے پہ کس کا محتاج؟ بولو۔ چھری کاٹنے پہ کس کی محتاج؟ پانی ڈبونے میں کس کا محتاج؟ پھر ایک اور امتحان، باقی شارٹ کٹ۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر، اسماعیل علیہ السلام شادی ہو گئی، اللہ نے بیٹا دیا، بیٹے کا نام کیا رکھا؟ اسماعیل۔ کیا نام رکھا؟ جس کی مناسبت سے آج ساری دنیا میں ایک عمل ہو رہا ہے، انشاءاللہ وہ عمل ہونے والا ہے، اللہ سب کا وہ عمل قبول فرمائے۔ آمین۔ جب اسماعیل علیہ السلام چلنے لگ گئے، انگلی پکڑ کے چلنے لگ گئے، یار بڑھاپے میں بچہ ملے، اولاد ملے، اور وہ یوں چلنا شروع کر دے، باپ کتنا خوش ہوتا ہے، وہ پھولے نہیں سماتا، بیٹا 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 بیٹا۔ اللہ سب کے بیٹوں کو نیک بنائے۔ آمین۔ کہو یار نوجوانوں آمین کہو۔ یہ بوڑھے چہرے بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم یہ نورانی چہرے ہیں، ان کو مت ستایا کرو، مت ستایا کرو۔ نوجوانوں آج تمہاری جوانی ہے، کل کو تمہیں بھی یہی بڑھاپا آئے گا۔ اگر آج ان کو تنگ کیا تو اس سے بڑی ذلت کے لیے تیار ہو جاؤ، جیسا کرو گے ویسا بھرو۔ 2 سال اگر بچہ نہ ہونا، باپ بھی کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کسی پیر صاحب سے، مولوی صاحب سے، استادوں سے دعا کرواتے جی اللہ بیٹا دے دے، بیٹا دے دے، بیٹا دے دے۔ اور جب بڑا ہو کے بیٹا ستائے تنگ کرے تو بتاؤ باپ کے دل پہ چھریاں نہیں چلتی؟ میں نے 2 واقعات ہزاروں دیکھے ہیں، سنے ہیں۔ ایک جنازے پہ میں گیا، بوڑھے آدمی کا جنازہ تھا، میں نے پوچھا کیسے مرا؟ کہنے لگا جی بیٹا تھا، 16 سال کے بعد کبھی کسی دربار سے جا کے مانگا، کبھی کسی ولی سے جا کے دعا کروائی ہے جی، 16 سال کے بعد یہ بیٹا ملا تھا، آج بیٹے نے سر میں کورہاڑا مار کے باپ کو مار دیا۔ تمہارے سامنے واقعات ہو رہے ہیں، تمہارے سامنے روز مرہ۔ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، شاید آپ میں سے جانتے ہو، للیانی کے قریب ایک قصبہ ہے، وہاں 2 بیٹوں نے مل کے باپ کو رات کے وقت میں قتل کیا، کورہاڑے سے، ٹکوے سے۔ نوجوانوں سنبھلو سنبھلو سنبھلو، یہ جوانی آج ہے، کل کو یہ بھی بڑھاپے میں تبدیل ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو دیکھ کے خوش ہو گئے، 7-8 سال کی عمر ہو گئی،
ابراہیم خلیل اللہ گھر آتے ہیں، ارے بیٹے کی زیارت کرتے ہیں، پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اللہ رب العزت بھی خوش ہوتے ہیں، واہ میرے خلیل، دوستی میرے ساتھ، محبت بیٹے کے ساتھ۔ تو میرا خلیل ہے، خلیل میرا، پیارا میرا، دوست میرا، اور محبت بیٹا کس نے دیا؟ میں نے دیا ہے نا۔ تیری توجہ ادھر ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان شروع ہو گیا، ارے پہلے شروع ہو چکے، وہ امتحان بھی عظیم تھے، لیکن اس امتحان کو قرآن پاک نے بتلا دیا، ان ھذا لہو البلاء المبین۔ اور لوگوں، میں نے اپنے خلیل کا سب سے بڑا امتحان یہ لیا۔ 7 ذی الحجہ کو ابراہیم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، رات کو خواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، او میرے خلیل، میرے راستے میں قربانی کرو۔ ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے، 100 اونٹ ذبح کر دیے، قربان کر دیے، سارے دن خوشی مناتے رہے۔ میرے اللہ نے قربانی مانگی، میں نے اللہ کے نام پہ 100 اونٹ قربان کر دیے۔ شام ہوئی، رات ہوئی، پھر بستر پہ آ گئے، پھر سو گئے۔ رات کو خواب میں اللہ نے حکم دیا، او میرے خلیل قربانی کرو۔ ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے، 100 اونٹ ذبح کر دیے، پھر خوش ہوئے، چلو میرے اللہ نے یہ قربانی مانگی، میں نے 200 اونٹ ذبح کر دیے، اب تو میرا رب راضی ہو جائے گا۔ ارے پھر رات کو سوئے، بستر پہ لیٹے، نیند آ گئی، اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر حکم دے دیا، او میرے خلیل قربانی کرو۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھے، 100 اونٹ ذبح کر دیے، 300 اونٹ ذبح کر دیے۔ 10 ذی الحجہ کو پھر خواب نظر آیا، اللہ نے اشارہ کر دیا، او میرے خلیل، مجھے اونٹوں کی، جانوروں کی قربانی کی ضرورت نہیں، مجھے وہ چیز چاہیے جس سے دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ابراہیم علیہ السلام اٹھے، سوچنے لگے، بیوی بھی ہے، ہر آدمی کو اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، خاص کر آج کے نوجوان ایسے ہی ہے نا، دبکا دبکا کے لے جا کے، نہ باپ پہ پتو نہ ماں پتو، چپ کر کے سرکار کے پاس جا رہا ہے نا کھانا۔ خدا کی قسم، ماں سے بڑی عزت والی چیز کوئی نہیں، باپ سے زیادہ۔ ٹھیک ہے، بیوی کا اپنا مقام ہے، ماں باپ کا اپنا مقام، بہن بھائی کا اپنا مقام ہے، ارے سب کو عزت وہ دو جو اللہ نے تمہیں ان کے بارے میں بتلا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے، کون سی چیز پیاری ہے؟ بس دل میں خیال آیا، اوہو، اسماعیل جو جوان ہو رہا ہے، اس کی محبت میرے دل میں آ رہی ہے، شاید میرے اللہ نے اسماعیل کی قربانی مانگی۔ حضرت ہاجرہ کو بلا لیا، اپنی گھر والی کو بلا لیا، جلدی کر بیٹے کو تیار کر دو۔ اور ابراہیم کیا معاملہ، کیا بن گیا، کہاں جانا ہے؟ فرمایا ذرا اچھی طرح نہلا دو، دھلا دو، اچھے کپڑے پہنا دو، آنکھوں میں سرما لگا دو۔ اور ابراہیم کیا پروگرام ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، او ہاجرہ، میں اپنے دوست سے ملانے کے لیے لے کے جاؤں گا، میرا بہت بڑا دوست ہے، اس سے ملنے کے لیے ہم جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام تو ایک طرف چلے گئے، ارے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بچے کو نہلا دیا، کپڑے پہنا دیے، آنکھوں میں سرما لگا دیا، ادھر بچے کو تیار کر دیا، ادھر ابراہیم علیہ السلام کمرے کے اندر چلے گئے، رسی ڈھونڈی، تلاش کی، رسی کو یوں بغل میں چھپا لیا، چھری کو تیز کر لیا، بغل میں چھری کو چھپا لیا، باہر نکلے، حضرت ہاجرہ نے دیکھ کے مسکرا دیا، او ابراہیم، یہ دیکھو تیرا اکلوتا بیٹا ہے، میں نے سرما بھی لگا دیا، میں نے کپڑے پہنا دیے، میں نے چہرہ بھی دھو دیا، میں نے تیار کر دیا، او ابراہیم ذرا پیاری نظر ڈال کے دیکھو تیرا بیٹا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، ابراہیم علیہ السلام مسکرائے، سینے سے لگایا، پیار کیا،
انگلی پکڑی چل دی. کہاں جا رہے ہیں؟ بولو بولو کہاں جا رہے ہیں؟ ٹائم تقریباً قریب ہو گیا. قربان گاہ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کا حکم اپنانے کے لیے، باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے. یا تیسرا کوئی نہیں. حضرت حاجرہ بھی گھر رہ گئی، خوش ہو رہی ہے میرا شوہر اپنے بیٹے کو دوست سے ملانے کے لیے لے کے جا رہا. آج بھی دیکھ لو معاشرہ ہے ہمارا، جب باپ اپنے بیٹے کو تیار کر کے لے کے جائے گا تو ماں دروازے تک رخصت کرنے کے لیے آئے گی اور وہ دیکھ کے خوش ہوگی. دیکھو باپ بھی، یعنی اس کا باپ بھی، بیٹا بھی کتنا خوبصورت لگا. سیدہ حاجرہ دروازے تک آئی چھوڑنے کے لیے، اور یوں چلتے چلتے مکے کی وادی سے یہ سفر شروع ہوا. ارے مینا کے قریب چلے گئے. جب وہ میدان قریب آ گیا، ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آ گیا اپنے دل کا ارادہ ظاہر تو کر دوں، کہیں ایک دم چھری نکالوں گا بیٹا دیکھ کے گھبرا نہ جائے، پریشان نہ ہو جائے. یوں چلتے چلتے باتوں میں کہہ دیا، او بیٹا، او میرے بیٹے اسماعیل، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. او میرے بیٹے اسماعیل، آج رات میں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر میرے رب نے مجھے حکم دے دیا میں تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں. سبحان اللہ. فانظر ماذا تری. او میرے بیٹے تو بتا تیری کیا رائے ہے، تیرا خیال کیا ہے، تیرا پروگرام کیا ہے. ارے خواب دیکھنے والا وہ بھی تو نبی ہے، ذبح کرنے والا بھی نبی، ذبح ہونے والا بھی نبی. سبحان اللہ. بتا تیری رائے کیا ہے، کیا خیال ہے. یہ بھی نبی تھا، اور یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں نبی پیدائشی عقل مند ہوتا ہے، نبی پیدائشی پورا عقل مند ہوتا ہے. اس لیے اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا سمجھ گیا کہ میرا باپ نبی ہے، اور نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے. نبی کا خواب اللہ کا، بولو، یہ اللہ نے حکم دیا. فوراً جواب دے دیا، قال یا ابت فعل ما تؤمر، یا ابت فعل ما تؤمر. او میرے ابا جی، جو میرے رب نے حکم دے دیا جلدی کر مجھے ذبح کر دے. قال ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. او میرے ابا جی، تیرے دل کے اندر یہ خیال نہ آ جائے کہیں میں جوان ہوں بھاگ نہ جاؤں، ڈر نہ جاؤں، کہیں چھپ نہ جاؤں، کہیں انکار نہ کروں، کہیں تڑپنا شروع نہ کر دوں، کہیں بابیلا شروع نہ کر دوں. او میرے ابا جی، افعل ما تؤمر، جو تجھے حکم ملا وہ تو کر. رہا میرا معاملہ، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پاؤ گے. سبحان اللہ. کیا کہا؟ انشاءاللہ. ہیں آگے لیٹنا ذبح ہونا میرے اختیار میں نہیں ہے، میرا اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں. علماء نے لکھا جب بھی کوئی نیک ارادہ کرنے کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ کہہ لیا کرو، اور انشاءاللہ پکی ہونی چاہیے جو اندر سے اندر. قرضہ لیتے وقت ہو انشاءاللہ ہفتے میں دے دوں گا، دل یہ بھی کہہ رہا کہ انشاءاللہ سال پکا ہے، تو میرے پیچھے پیچھے پھرے گا، میں تجھے نظر ہی نہیں آؤں گا. اور اس کے سامنے کیا کرا، بس تو میرا کام چلا، انشاءاللہ ہفتے میں پیسے آ گئے. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ انشاءاللہ صبر کروں گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے 2-3 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں. جی ہاں، کیا پروگرام؟ بس انشاءاللہ اچھا ہاں ٹھیک ہو گیا جی. 2-3 منٹ. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا نا کہ اسماعیل تیار ہے، ذبح ہونے کے لیے تیار ہے. یوں بغل سے رسی نکالی، چھری نکالی، یہ لو بیٹا، میں تو پورا عزم کر کے آیا ہوں،
بس تجھے دیکھنا چاہتا تھا۔ اتنے میں وہ میدان آ گیا، میدان منا جہاں قربانی کرتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی دکھائے، تمہیں بھی دکھائے، جنہوں نے دیکھا وہ اللہ بار بار دکھائے۔ وہ میدان سجا ہوا ہے، لیکن اس زمانے کے اندر وہی دو تھے، ایک ذبح کرنے والا، ایک ذبح ہونے والا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بیٹا میں رسی لے کے آیا، میں چھری لے کے آیا۔ بیٹا کہنے لگا ابا جی میری رائے ہے یہ میرے ہاتھ پاؤں اچھی طرح رسیوں سے باندھ لو، مجھے یوں نیچے کی بل لٹا لو، قبلے کی طرف چہرہ کر لو، میرا چہرہ زمین کی طرف کر دو، کہیں ایسا نہ ہو باپ بیٹے کی نظر مل جائے، کہیں محبت نہ مچل جائے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے حکم میں تاخیر ہو جائے۔ ابا جی میری آنکھوں میں پٹی باندھ لو، میرے ہاتھ پیروں میں رسی ڈال دو، کہیں ایسا نہ ہو تڑپتے ہوئے باپ کی محبت غالب آ جائے، کہیں بیٹے کی محبت غلبہ نہ پا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کیا، ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ لیے، بیٹے کی آنکھوں میں پٹی ڈال لی۔ جب چھری چلانے لگے اللہ تعالیٰ نے چھری کو حکم دے دیا، او چھری خبردار یہ میرا خلیل ہے، یہ میرے خلیل کا امتحان ہے، میں نے بچہ ذبح نہیں کروانا، اپنے نبی کا بیٹا میں نے قربان نہیں کروانا، یہ تو میرے نبی کا امتحان تھا۔ اور چھری خبردار اگر تو نے اسماعیل کے جسم کا ایک رونگٹا بھی جان ڈال کاٹا، اور چھری تجھے بھی جہنم میں جلنا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام زور لگاتے رہے، اسماعیل علیہ السلام انتظار کرتے رہے۔ ابا جی ابھی تک میری گردن پہ چھری نہیں چلی۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے او میرے بیٹے میں نے پورا زور لگا دیا، میں نے نبوت کی پوری طاقت صرف کر دی، میں کیا کروں چھری چلتی کوئی نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے ابا جی ایک مشورہ دوں، ایک رائے دوں؟ ہاں بیٹا بتلا۔ اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے او میرے ابا جی میرے ہاتھ پیروں سے رسی ہٹا لو، میرے ہاتھ پیر کھول دو، آنکھوں سے پٹی ہٹا لو، شاید میرے رب کو یہی منظور ہو، باپ بیٹے کی محبت بھی ملے، ارے نظریں بھی ملے، محبت بھی مچلے، چھری بھی چلے۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، یوں جیسے پٹی کھولی ذبح کرنے لگے، نیچے اسماعیل ہے، ابراہیم علیہ السلام نے چہرہ اوپر کر لیا، اے اللہ میری یہ قربانی قبول فرما۔ اللہ نے فوراً جبرائیل کو بلایا، جا جبرائیل جلدی سے جا کے جنت سے دمبا لے کے جا، میرے خلیل کے پاؤں کے نیچے دمبا رکھ دے اور اسماعیل کو ہٹا کے ایک طرف کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ حقیقت ہے، حقیقت مذاق نہیں ہے، کس سے کہانیاں نہیں ہیں، حقیقت۔ اسماعیل علیہ السلام کو جبرائیل نے اٹھا کے ایک طرف کر دیا، جنت سے لایا ہوا دمبا نیچے رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام یوں دعا کر رہے اے اللہ تیرے حکم پہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، قبول فرما لے۔ اتنا کہہ کر تکبیر پڑھ لی، انی وجہت وجہی للذی فطرنی، اے اللہ یہ تیرے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، قبول فرما لے۔ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اتنا پڑھ کے چھری چلائی، چھری چل گئی، ذبح ہو گیا۔ خلیل اللہ نے یوں نیچے دیکھا، ارے نیچے تو اسماعیل کی جگہ پہ دمبا لیٹا ہوا ہے، قربانی دمبے کی ہو گئی، پریشان ہو گئے۔ یوں دائیں طرف دیکھا تو بیٹا مسکرا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ فوراً اللہ نے فرمایا جبرائیل جا کے میرے خلیل سے کہہ دو یہ قربانی کیا یہ تو امتحان تھا، اور تیری زندگی کا سب سے بڑا امتحان یہ تھا، تو کامیاب ہو گیا، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، جا تیری قربانی قبول ہو گئی۔ اور پھر پریشان ہوئے تھوڑا سا ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ تو نے بیٹے کی قربانی مانگی، اس کا ثواب زیادہ ملنا تھا، یہ تو دمبے کی قربانی، اس میں میرا کچھ لگا نہیں، قیمت نہیں لگی، میں دمبا لے کے نہیں آیا، یہ تو جنت سے تو نے بھیجا، تیرے دیے ہوئے دمبے کی قربانی ہو گئی، ثواب میں کمی آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے خلیل قیامت
قیامت تک اس سنت کو زندہ رکھوں گا. لوگ دمبے کی، بکرے کی، بچڑے کی قربانی کریں گے، ثواب بیٹے کی قربانی کی. میرے عزیز و نوجوانوں، یہی وہ دن ہے جو عید الاضحیٰ کا آنے والا. اس میں ہر آدمی چاہتا ہے میں بھی قربانی کروں. بہت سارے لوگوں نے قربانی لے لی، بہت سارے پہلے ہی رکھ لیتے ہیں، بہت سارے ابھی لیں گے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس وسعت نہیں ہے. دل ان کا بھی چاہتا ہے. یار دل ہر ایک کا چاہتا ہے کہ میں بھی قربانی لوں. دل چاہتا ہے نا. تو یہ قربانی کا دن ہے، قربانی کے مہینے ہیں، اس میں قربانی کرنی ہے. اور سب سے بڑی قربانی نفس، دل کی. دل کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیں، اللہ کے حکم کے تابع. میرے عزیز و مال کی بھی قربانی، جیسے یہ جگہ دینے والے نے قربانی کی. میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں، تمام حضرات سے، یہ ادارہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گا، آپ کے بچوں کی اصلاح کا ذریعہ بنے گا، اور یہ پورے معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ بنے گا. اس لیے اس ادارے کو چلانا تو اللہ نہ ہے، اسباب کے طور پہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. اسباب کے طور پہ میں اور آپ کام آئیں گے، محلے والے کام آئیں گے، زمیندار لوگ کام آئیں گے. یہاں کے بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا تمہاری ذمہ داری، یہاں کی عمارت کو پایۂ تکمیل تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری، یہاں کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری. بار بار مفتی صاحب سے پوچھو، جی مفتی صاحب کسی چیز کی ضرورت ہو ہم حاضر ہیں. خدا کی قسم آج سانس چل رہے ہیں، جتنا تعاون کرو گے یہ قبر میں کام آئے گا، مرنے کے بعد کام آئے گا. ہمارے ہاں تو عجیب رواج ہے، باپ مر گیا، بیٹا مر گیا، بھائی مر گیا، لگاؤ جی ختم ہے جی. 10 دیگ 15 دیگ 20 دیگ. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ گناہ ہے، صدقہ و خیرات ثواب ہے، لیکن وہ صدقہ و خیرات ایسا ہے کھا لیے چلے گئے. ارے کوئی یہ کہے گا نمک زیادہ گیر دیا، ہڈی تو آئی نہیں، یار گوشت ڈالے ہی نہیں، کوئی بات بناتا چلا جائے گا. لیکن اگر وہی تم نے اس ادارے پہ لگا دیا، جب تک یہاں بچے قرآن پڑھتے رہیں گے، یہاں نمازیں ہوتی رہیں گی، اللہ کی قسم تمہارے مرحومین کے لیے اور تمہارے لیے ثواب ملتا ہی رہے گا. کرو گے انشاءاللہ؟ تو قربانی کی کھالیں تو ہم نے دینی انشاءاللہ، وہ تو ہمارا احسان ہے ہی نہیں، وہ تو ان کا احسان ہے حضرات کا کہ یہ قبول فرما لیتے ہیں. دو گے نا؟ باقی اب بھی اگر کچھ ہو جائے ٹھیک ہے نا. پنکھان کی بھی ضرورت ہے، چھت پہ ٹائل کی ضرورت ہے. ہاں نہیں شفقت کریے پھر بھی اللہ. دیکھو قاری صاحب کتنے پیار سے کہہ رہے ہیں ابھی پکھوں کی ضرورت ہے، ٹائلوں کی ضرورت ہے. تو آپ حضرات ذرا کوشش کر لیں 2-3 منٹ کے اندر ہے جی، جتنا بھی ہو بے توفیق ہو. سب